ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے سوال چھوڑا تھا گیلانی صاحب سے. جی گیلانی صاحب. شمسی صاحب بات یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے اور وہ کئی سال گزرتے ہیں, اس کے بعد وہ جرنیل بنتا ہے. جی ایک پروسیس سے گزر کے جاتا ہے. دیکھیں جی, اس پہ دو چیزیں ہیں کہ اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, اس کے پیچھے انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, یعنی اس ملک اور قوم کا پیسہ بھی ہوتا ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں. جی اسی طرح ایک جو پروفیسر بنتا ہے وہ بھی ایک پروسیس سے گزر کے جاتا ہے. یقیناً. ایک ڈاکٹر بنتا ہے وہ ایک پروسیس سے گزر کے جاتا ہے. تو جو سیاستدان ہے اس کو بننے میں بھی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. لگتا ہے. ہمارا جب ملک بنا تھا اس وقت جو حالات تھے, وہ جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی, اس نے اس برے حالات میں نے گزارش کی تھی کہ اگرچہ وہ آئین تو نہیں بنا سکے تھے لیکن انہوں نے قرضہ نہیں لیا تھا, مینج کیا, انہوں نے لوٹ مار نہیں کی تھی, کرپشن نہیں کی تھی. یہ سارے کے سارے دھندے جو ہیں یہ اس وقت ہوئے جب مارشل لا اس ملک میں لگا. مثلا کون سی ایسی وجہ تھی کہ خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا اس وقت کے گورنر جنرل نے, جبکہ ایک دن پہلے دستور ساز اسمبلی میں نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا اور وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو ان کو پیغام ملا کہ جی گورنر جنرل صاحب سے مل لیں. انہوں نے کہا میں نماز کے بعد آتا ہوں. کہا جی ابھی آ جائیں. وہ وہاں پہنچے تو انہیں کہنے لگے جی آپ استعفیٰ دے دیں. اس نے کہا میں کیوں استعفیٰ دوں, مجھے تو میجورٹی کی سپورٹ حاصل ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو ڈسمس کرتا ہوں. اور جب باہر نکلے تو ان کی گاڑی پہ جھنڈا اترا ہوا تھا پہلے سے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں بیوروکریسی نے اور فوج نے مل کے جو کھیل کھیلا جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, کہتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اس وقت سے یہ کام شروع کیا اور پھر اپنی مرضی سے وہ وزیر اعظم لاتے رہے. اور پھر جب وہ انتخابات ہونے لگے تو ان کو روکنے کے لیے انہوں نے مارشل لا لگا دیا. اس کے بعد جو بھی سیاست میں آئے, اقتدار میں آئے, وہ سارے کے سارے فوج کی ہیچری کی پیداوار ہیں. بالکل بالکل. یہ ہماری بدقسمتی ہے, یعنی اپنی مرضی سے لاتے آج بھی مرضی سے گھر بھیجتے رہے. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے جو چوری صاحب نے ایک فقرہ کہا, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے بڑا خوبصورت فقرہ کہا ہے کہ آپ اس پروسیس کو چلتے رہنے دیں تو آج خود ایک لیڈرشپ ابھر کے سامنے آ جائے گی. یہی حل ہے اس بات کا اور یہی ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ آپ پروسیس کو نہ روکیں. مثلا جب بھی پروسیس ہوا, ایوب خان کے زمانے میں الیکشن ہونے لگے, مادر ملت ان کے مقابل کھڑی ہو گئی انتخابات میں. مجھے آج بھی یاد ہے اس الیکشن کیمپین میں بھی جایا کرتا تھا. ہم چھوٹی عمر کے تھے لیکن ہم جاتے تھے ان جلسوں میں. ہم نے وہ دیکھا, اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا ہوا, آگاہی پیدا ہوئی, جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تبدیلی اس ملک کے اندر آئی شعوری سطح پر. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سارا کام کرتے رہیں, اس پروسیس کو چلتا رہنے دیں, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب حکمران طبقات جو ہیں وہ عوام کے سامنے بے نقاب ہوتے ہیں, ایکسپوز ہونے لگتے ہیں, ہو جاتے ہیں, تو پھر کوئی جرنیل آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ 10 سال 8-10 سال بیٹھتا ہے, اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے ہیں اور جاتے ہوئے پھر اپنی مرضی کے لوگوں کے حوالے کر کے جاتے ہیں. یعنی عوام کے ووٹوں سے نہ حکومت آتی ہے نہ جاتی ہے. عوام دیکھیں, جمہوریت جو ہے نا وہ ہے ووٹ آؤٹ ہونا حکومت کا. جی جی جی. جب تک آپ بذریعہ انتخابات حکومت کی تبدیلی نہیں کریں گے جمہوریت نہیں آ سکتی. ہمارا موقف تو اس سے آگے کا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عوام کو حق حاکمیت ملنا چاہیے. جمہوریت تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. بالکل. تو یہاں تو بھی جمہوریت ہی نہیں ہے, حق حاکمیت تو بہت دور کی بات ہے. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک پروسیس چل رہا ہے توہین عدالت کا. جی. یہاں پہ جو صورتحال چل رہی ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جی میمو گیٹ کا, این آر او کا, ٹھیک ہے, اور جو ہی فوج جو ہے وہ جناب اپنے تیور دکھانا شروع کرتی ہے, یعنی وہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ جی حقانی صاحب نے یہ دس دیٹ, ٹھیک ہے. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے فوج سے بال چھین کے جو ہے وہ کورٹ میں رکھ دیا. کیا یہ درست بات ہے؟ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ بال انہوں نے دے دی ہے یا انہوں نے چھین لی ہے. نہ وہ چھیننا چاہتے ہیں نہ ان کو دینا چاہتا ہے, ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور صوبائی حکومتیں ہیں یہ ساری کی ساری
NRO کے نتیجے میں بنی ہے. اگر محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل نہ کر دیا جاتا اسلام آباد میں تو شاید تھوڑی بہت جو تبدیلی ہوئی ہے اس NRO کے تحت وہ نہ ہوتی. یہ سارے کا سارا وہی نظام چل رہا ہے جو ان کا طے شدہ تھا, جو طے شدہ پرویز مشرف کے ساتھ. جی ہاں جی. اچھا اکرم چوہدری صاحب, یہ جو ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ اپنا میرٹ سے ہٹ کے اپنے تحفظ کے لیے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, جب آرمی چیف بناتے ہیں وہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں. یہاں جو بات جو گیلانی صاحب کی گفتگو سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ جی عوام کو احتساب نہیں کرنے دیا جاتا. ٹھیک ہے, اگر عوام کو انتخاب میں احتساب کرنے دیا جائے تو ایکسپوز ہو جائے گی, جو آپ والی بات ہے کہ جی اس پروسیس کو چلتے رہنے دیا جائے. اگر عوام جو ہے وہ الیکٹ کرے نمائندے صحیح طور پہ صحیح ووٹوں سے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو صحیح الیکٹ ہو کے نمائندہ آئے گا اس کو کسی سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی, کسی سے خوفزدہ بھی نہیں ہوگا, نہ اتنا وہ انکانفیڈنٹ ہوگا, نہ بلکہ زیادہ وہ کانفیڈنس سے لوگوں کی خدمت بھی کر سکے گا, اور اس کو میرٹ سے ہٹ کے کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. بات آپ کی درست ہے, لیکن اس کے لیے بھی بڑے طویل پروسیس کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی جو ہمارے MNAs MPAs یا نیچے لوگ منتخب ہوتے ہیں ان کی حالت بھی بڑی پتلی ہے. پنجاب اسمبلی میں اس وقت 60-70% ایسے MPA موجود ہیں جو BA کی ڈگری کے ساتھ آئے اور بدقسمتی سے انہیں اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. تو اس طرح کے لوگوں کو اور اس طرح کے انتخابات کو آپ سمجھتے ہیں کہ فلٹریشن کر دیں گے, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ انہوں نے بڑا درست کہا کہ ووٹ آؤٹ کرنے دیں, کہ یعنی لوگ اپنی مرضی سے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو منتخب کریں, اور جب ان سے اپنے کیے ہوئے وعدے وعید کے مطابق پرفارمنس نہ دے سکیں تو ان کو ووٹ آؤٹ کر دیں. یقیناً. تو یہ اگر پروسیس چلا تو یہ ملک 8-10 انتخابات اسے نہیں چاہیے. یہ قوم بہت ذہین ہے, 1-2 جائز انتخابات کے بعد یہ اپنے اوریجنل منتخب نمائندوں کو لانے میں کامیاب ہو جائے گی, اور وہ نمائندے اس قوم کے مفادات کا تحفظ کریں گے, اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کریں گے. اس وقت پرابلم کیا ہے کہ وہ تو ڈے 1 سے کمپرومائز ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, جس نے جعلی ڈگری پہ سیٹ لی وہ کہاں عوامی نمائندوں کا تحفظ کرے گا, وہ تو ان کا تحفظ کرے گا جن کی وجہ سے وہ جعلی ڈگری پر منتخب ہو گیا اور انہوں نے اسے پروٹیکشن دی. یعنی میں پنجاب اسمبلی میں ایسے MPAs اور MPAs کو جانتا ہوں یعنی جو سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کر چکی ہے, تو وہ موجود ہیں اسمبلی میں آتے ہیں. الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر چکا ہے. ٹھیک ہے, ایک ریٹ لگتی ہے, دن باتیں مہینے سال چلے جاتے ہیں. یعنی آپ نے دنیا میں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک شخص حلقہ 110 PP راول پنڈی سے منتخب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھکر کی ایک نشست سے منتخب ہو کر انتخابات میں حصہ لیتا ہے, منتخب ہوتا ہے, ہونے کے بعد حلف اٹھا لیتا ہے, اور حلف اٹھانے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد حلقہ 110 PP سے بلا مقابلہ بھی منتخب ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ ایک حلقے سے منتخب ہو چکے ہوں تو دوسرے انتخابات میں بھی حصہ لیں؟ اس کا قانون یہ ہے کہ آپ پہلی نشست کو چھوڑ دیں, اگلے انتخابات میں حصہ لے لیں. لیکن مجبوری یہ تھی ان کی کہ اس وقت 2 دفعہ سے زیادہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے تھے, اس لیے انہوں نے اس کو کنٹینیو رکھا. اس لیے بھائی آج ملک میں نہ آزاد عدلیہ موجود ہے, میں اتفاق نہیں کرتا, بڑی معذرت. یعنی آزاد عدلیہ نہیں ہے, میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, نہ سیاستدان ذہنی طور پر آزاد ہیں اور نہ حکومتیں آزاد ہیں. آج ہم سب کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہیں, کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہیں. اور جب تک یہ صورتحال باقی رہے گی, سلالہ چیک پوسٹ جیسے واقعات ہوتے رہیں گے, نیٹو سپلائی کی ونڈو کھلی رہے گی, قوم کو بند نظر آئے گی, وہ ونڈو کھلی رہے گی اور ہم تالیاں بجاتے رہیں گے. جہاں تک اس قوم کی بات ہے, یہ قوم تو دیکھنا ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے, وہ
ان کی کرکٹ ٹیم جیت کے آتی ہے تو یہ قوم نہ صرف متحد ہوتی ہے، اس کو سیلیبریٹ بھی کرتی ہے۔ جس قوم میں اتنا جذبہ ہو اور جو خوشیوں کے لیے اس وقت اتنی پریشان ہو، اس قوم کو ایسے پابند سلاسل حکمران یعنی جن کے ذہن بند ہوں وہ آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی آزاد قوم کے قیدی حکمران یعنی جو پتہ نہیں کس کے قیدی، کہاں، یعنی وہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ اپنے ہے۔ مفادات کے قیدی ہیں بھائی مفادات کے قیدی ہیں، امریکہ کے قیدی ہیں، نیٹو کے قیدی ہیں، فوج کے قیدی ہیں، بیوروکریسی کے قیدی ہیں، اپنے مالی مفادات جو ماضی میں انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے اس کو بچانے کے لیے کمپرومائز کیے ہوئے، ہر ایک کے اپنی ڈفرینٹ ریزنز ہیں۔ اچھا دیکھیں، اور وہ اسی طرح ہی کام کر رہے ہیں۔ آپ کی بات بہت درست نظر آ رہی ہے کہ اتنی پسی ہوئی قوم ہے کہ اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے۔ اس وقت قوم جو ہے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، سکول میں بچوں کے فیس کے لیے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن پاکستان کی ٹیم ایشیا کپ جیتتی ہے اور وہ سیلیبریٹ کرتی ہے۔ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ شمسی صاحب یہاں پہ ایک بات، اگر آپ کل کی فوٹیج نکال لیں نا جس دن یہ میچ ہوا تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیچھے لوڈ شیڈنگ ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، نظر آ رہا ہے کہ کوئی لائٹ نہیں چل رہی، صرف ٹی وی کا کیمرہ موو کر رہا ہے، پیچھے کوئی سکرین نہیں چل رہی ہے، لیکن اس قوم کو پتا چل گیا پاکستان جیت گیا۔ انہیں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیسے جیتے، جیت گئی ہے یہ قوم اور یہ میدان عمل میں ہے اور یہ ایسی قوم کو حوصلہ دے رہی ہے کہ ایک اچھے کام پہ پوری زندگی کے برے کام جو ہیں معاف اس کرنے پہ وہ کو تیار کلین چٹ دے لیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، کسی کی کیا کارکردگی ہے اس پہ نہیں جاتی۔ میں گیلانی صاحب کو شامل کروں گا۔ گیلانی صاحب دیکھیں کہ آپ نے تو اتنا وقت گزارا، بہت حالات دیکھے، آپ نے فاطمہ جناح کا ذکر کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کو پنپنے دیا جاتا، پروسیس کو چلنے دیا جاتا، تو آج ہماری قوم میں کہیں زیادہ اویئرنس ہوتی انڈیا کی، جتنی ذہین قوم ہے یہ، انڈیا سے کہیں زیادہ ہم آگے ہوتے، چائنا سے آگے ہوتے، بنگلہ دیش تو بہت بعد میں بنا، کہاں ہم کھڑے ہوتے اس وقت؟ دیکھیں کاش ہی کہا جا سکتا ہے نا، لیکن اس کے لیے مستقبل کے لیے ماضی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ غلطیاں کہاں ہوئی۔ بات یہ ہے کہ ہم اتنا آگے کھڑے ہوتے کہ ہم اس وقت ان حالات میں بیٹھ کے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں آج کوریا ہے، جہاں آج ملائیشیا ہے، جہاں آج سنگاپور ہے، یہ ممالک ہمارے مقابلے میں پسی ہوئی اقوام تھیں، معاشی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی، ہر لحاظ سے۔ انہوں نے تو پاکستان سے آ کے سیکھنا شروع کیا تھا کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے، یہ کیسے ترقی کر رہا ہے، لیکن وہ ترقی کر گئے اس لیے کہ وہاں ان کو لیڈرشپ مل گئی۔ ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی۔ یقیناً اسی لیے ہم جو سیاسی کارکن ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پروسیس کو مت روکیے، چلنے دیجئے، یہ برے ہیں، یہ اچھے ہیں، بھلے ہیں، جیسے بھی ہیں، پروسیس کو مت روکیے۔ جو برا ہوگا وہ ایکسپوز ہو جائے گا، جو اچھا ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن جب آگے کسی نہ کسی قسم کی مداخلت ہوتی ہے تو اس سے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس پروسیس کو چلانے میں چوہے صاحب، یا یہ کس سے ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑے گی، کس کو ہمیں جا کے منت کرنی پڑے گی، کون ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں کہ جن کو کہا جائے گا کہ بھائی یہ پروسیس چلنے دو؟ وہ تو ہم چیخ رہے ہیں، آپ بھی چیخ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی چیخ رہا ہوں۔ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ابھی آج کے دور کا۔ عدالت نے توہین عدالت لاگو کر دی، ملزم کے طور پہ آپ کا وزیر اعظم پیش ہو رہا ہے، بادی و نظر میں وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے، تو اس سٹیج کے آنے سے بہت پہلے اگر وہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کر دیتے تو یہ نظر آتا کہ ان کی اسپرٹ ہے کہ وہ آئین، قانون اور عدالت کا احترام کرتے ہیں، آئین، قانون اور عدالت کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں تو یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے، ابھی واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔